مسکان نے ایک سکول کی طالبہ تھی جس نے اللہ اکبر کی صدائیں اٹھائی، اور ان ہندوؤں میں جہاں ہر طرف جے شری رام کے نعرے بلند ہو رہے تھے، ہاں اس نے اللہ اکبر کی آواز اٹھائی۔ تو آج مسلمان کہاں ہیں؟ یہ مسلمانوں، آج تم سے شکوہ ہے کہ تم مقبول بھٹ کی برسی تو مناتے ہو، لیکن مقبول بھٹ کی ایجنڈے کو، مقبول بھٹ کے نظریے کو زندہ نہیں رکھ رہے، مقبول بھٹ کے نظریے پہ کام نہیں کر رہے۔ آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے پھر امت رسول کی، ابو بکر سے آئینہ صدق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی ہے، فاروق زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، اور مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے رہے اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، اور تمہی نے کشتیاں جلا ڈالی تھی اندلس کے ساحل پہ، اور تمہی نے کشتیاں جلا ڈالی تھی اندلس کے ساحل پہ، مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا، مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ ظالم کو زیادہ مہلت نہیں دے گا، ہمیشہ ظلم مٹ کے رہتا ہے، اور ہمیشہ مظلوم کا دست، مظلوم کا بازو اللہ بنتا ہے۔ تم نے مظلوم کشمیریوں کو اپنے گھروں میں بند کیا، پھر اللہ نے پوری دنیا کو کورونا کی شکل میں اپنے اپنے گھروں میں بند کر کے دکھایا۔ اگر تم آج بھی نہیں سمجھو گے تو پھر تم کب سمجھو گے؟ محمد مشکور بھٹ، وادیاں نیلم آزاد کشمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ان کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے بعد میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے آج اظہار یکجہتی کے لیے یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا، اور پورے کشمیر میں پروگرامات کا انعقاد آج ہو رہا ہے۔ بعد جمعے کے وادی نیلم ضلع یش واٹر ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ آج JKLFN کے پلیٹ فارم سے ایک جلسے کا انعقاد ہے محمد مقبول بھٹ کی برسی کے حوالے سے، تو اس میں بھی لوگ جو ہیں، میری اپیل ہے کہ وہاں بھی شامل ہوں، اور کشمیر میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مقبول بھٹ کی برسی منائی جا رہی ہے، وہاں پہ سارے لوگ تعاون بھی کریں اور اس میں سپورٹ بھی کریں اور شامل کریں۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 فیبروری 1984 کو مقبول بھٹ کو جو ہے تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، اور اس سے پہلے مقبول بھٹ کے ساتھ قلیل تعداد میں لوگ تھے، لیکن جب مقبول بھٹ کو پھانسی دی گئی تو ان کی تحریک ایسے زور پکڑی کہ آج ان کی بات سننے کے لیے پوری دنیا اپنی کھوج لگائی ہوئی ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ اس سے پہلے مسئلہ کشمیر اجاگر نہیں تھا، لیکن مقبول بھٹ کی شہادت کے بعد یہ مسئلہ ایسے اجاگر ہوا کہ ہر پلیٹ فارم سے کشمیر کی آواز اٹھی۔ مسلمانوں، تم کہاں ہو؟ آج تمہیں للکار للکار کے مسکان نے تمہیں آواز دی۔ مسکان نے ایک سکول کی طالبہ تھی جس نے اللہ اکبر کی صدائیں اٹھائی، اور ان ہندوؤں میں جہاں ہر طرف جے شری رام کے نعرے بلند ہو رہے تھے، ہاں اس نے اللہ اکبر کی آواز اٹھائی۔ تو آج مسلمان کہاں ہیں؟ اسی طرح کے حالات اس وقت بھی تھے جب مقبول بھٹ نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو اٹھایا تھا، اس وقت بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح خادم حسین رضوی صاحب نے پاکستان میں ختم نبوت کی آواز اٹھائی، اور اس وقت لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ جب خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس کے بعد اس تحریک کو زور ملا۔
مقبول بٹ کی تحریک کو بھی اسی طرح زور ملا۔ تو مسلمانوں، آج تم سے شکوہ ہے کہ تم مقبول بٹ کی برسی تو مناتے ہو، لیکن مقبول بٹ کی ایجنڈے کو، مقبول بٹ کے نظریے کو زندہ نہیں رکھ رہے، مقبول بٹ کے نظریے پہ کام نہیں کر رہے۔ آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے پھر امت رسول کی، ابو بکر سے آئینہ صدق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی ہے، فاروق زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، ملا عمر سے پیکرے غیرتیں اٹھا کے لا، اور مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے رہے اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، اور تمہی نے کشتیاں جلا ڈالی تھی اندلس کے ساحل پہ، اور تمہی نے کشتیاں جلا ڈالی تھی اندلس کے ساحل پہ، مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا۔ آج اگر مسکان نے بھارت میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ ظالم کو زیادہ مہلت نہیں دے گا، ہمیشہ ظلم مٹ کے رہتا ہے، اور ہمیشہ مظلوم کا دست، مظلوم کا بازو اللہ بنتا ہے۔ جب تم مسلمان کا بازو نہیں بنو گے، جب تم کمزور کا بازو نہیں بنو گے، تو پھر اللہ موسیٰ کی شکل میں فرعونوں کو مٹایا کرتا ہے، پھر اللہ نے نمرودوں کو مٹا کے دکھایا ہے، پھر اللہ نے شدادوں کو مٹا کے دکھایا ہے، پھر ابو لہب جیسے غداروں کو، عبداللہ بن ابیوں کو اللہ پاک نے بے نقاب کر کے دکھایا ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اگر کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرو گے تو پھر اللہ اپنی طاقت سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرانا جانتے ہیں۔ تم نے مظلوم کشمیریوں کو اپنے گھروں میں بند کرایا، تم نے مظلوم کشمیریوں کو اپنے گھروں میں بند کیا، پھر اللہ نے پوری دنیا کو کورونا کی شکل میں اپنے اپنے گھروں میں بند کر کے دکھایا۔ اگر تم آج بھی نہیں سمجھو گے تو پھر تم کب سمجھو گے؟ میں تمہیں آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ مقبول بٹ کشمیری کے نظریے کو جان لو، مقبول بٹ کشمیری کی ایجنڈے پہ کام کر لو، کشمیریوں کو نہ صرف بلکہ شام کو بھی آزاد کراؤ، اسرائیل نے فلسطین پہ ظلم کیا، فلسطینیوں کو آزاد کراؤ، اور میں تمہیں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برما کے مسلمان بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم کجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر تمہارے سر میں درد ہے تو تمہارا پورا جسم مضطرب ہونا چاہیے، بے قرار ہونا چاہیے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمان، آج اگر شام کے مسلمان، آج اگر برما کے مسلمان، آج اگر عراق کے مسلمان، آج اگر کشمیر کے مسلمان سکھ کا سانس نہیں لے رہے تو کل تم جو سکھ کا سانس لے رہے ہو تم بھی سکھ کا سانس نہیں لوگے۔ تمہیں کل کشمیریوں پہ اعتراض تھا، آج بھارت کی ایک مسلمان خاتون نے اللہ اکبر کی صدائیں کس لیے بلند کی؟ تمہارے دین کے لیے، تمہارے پردے کے لیے، ان احکامات کے لیے جو اللہ نے عورتوں پہ فرض کیے، جو اللہ نے احکامات مسلمانوں پہ عائد کیے، ان کے لیے آواز اٹھائی، اپنے پرسنل مفاد کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ تم نے کل جہاد کو بند کیا، آج تمہاری تبلیغی جماعتوں پہ بھی پابندی لگائی گئی۔ تم نے کل جہاد پہ پابندیاں لگائی، آج تمہاری مساجد پہ بھی پابندیاں لگ گئی۔ تم چاہتے تھے کہ تم پاکستانی افواج کو ہماری پبلک سے لڑا دو گے، تم چاہتے تھے کہ تم ہماری ایجنسیوں کو ہماری عوام کے خلاف کر دو گے۔ آج ہماری افواج ہمارے ساتھ ہے، آج ہماری ایجنسیز ہمارے ساتھ ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں آج اس اجلاس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم غدار تھے، تم غدار تھے، اور غیر ملکی
एजेंसियों के एजेंट थे, जो तुम हमारी अफवाज को ही हमारे साथ भिड़ाना चाहते थे, हमारी अफवाज को हमारे साथ लड़ाना चाहते थे। हम ये आज आपको कहना चाहते हैं, हम अपनी अफवाज के दुश्मन नहीं हैं, हम अपनी अफवाज के साथ हैं। हमने पहले भी अपनी अफवाज के लिए अपनी जानें दी, अपनी जानों का नजराना दिया। हमने अपने बच्चों को शहीद करवाया, हमने अपने भाइयों को शहीद करवाया, हमने अपने बुजुर्गों को शहीद करवाया। इस एजेंडे के लिए हम आर्मी के शाना बशाना रहे और हम मुस्तकबिल में भी अपने आर्मी के शाना बशाना रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हुक्मरानों, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? तुम जो 56 ममालिक हो मुसलमानों के, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम आफिया सिद्दीकी की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? आज तुम सदाम हुसैन की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? आज तुम मकबूल भट्ट की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? आज तुम मुस्लिम कश्मीरियों की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? आज तुम खादम हुसैन रिजवी की आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? ओए तुम सबको छोड़ो, तुम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? तुम आज इस्लाम की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आज तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दीन की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, जिस दीन की आवाज़ अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों से उठवाई? कमोपेश 1,24,000 पैगंबर आए जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दीन की तायीद फरमाई। तो मेरी आज के हुक्मरानों से इल्तमास है कि मसला कश्मीर को हल फरमाएं और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीर में, शाम में, इराक में, बर्मा में, फ़लस्तीन में, उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके लिए आवाज़ उठाए, उनका दस्ते बाजू बने। अगर अल्लाह ने आज आपको ये कुर्सियाँ दी, अल्लाह ने आज आपको ये हुक्मरानियाँ दी, ये हमेशा हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी। कुछ करके जाओ। और आखिर पे इमरान खान साहब से कहता हूँ कि तुम कहते थे, तुमने अपने पहले खिताब में कहा था कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर बनूंगा, मैं पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले को उठाऊंगा। तुमने चंद तकरीरें की, लेकिन करारदाद कश्मीर के हवाले से अभी तक तुमने पेश नहीं की। सलामती कौंसिल में कोई करारदाद पेश नहीं की। हम आज मकबूल भट्ट की बरसी पे आपसे ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के हक़ में एक करारदाद पेश करें और मुस्लिम ममालिक को साथ जोड़ के कश्मीर के मसले का हल 2022 में करें। इंशाअल्लाह 2022 का साल कश्मीरियों की आज़ादी का साल है और 2023 का साल तुर्कों की आज़ादी का साल है। इंशाअल्लाह खिलाफत उस्मानिया दोबारा से बहाल होगी, मुसलमानों का अरूज दोबारा से आएगा। और मेरे भाइयों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि तुम हर गज न घबराना, अपने हौसलों को बुलंद रखना। सुबह की जो नवीद बंद की आती है वो एक अंधेरा होता है। तुमने देखा होगा कि जब सुबह होती है, जब उजाला होता है, जब सुबह फजर का वक्त होता है, उससे पहले अंधेरा छा जाता है। ऐसा ही अंधेरा आज मुसलमानों पे छाया हुआ है। इस तरह ही आज मुसलमानों पे जो है वो दुनिया तंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घबराना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम को थाम के रखना। हर रोशनी से पहले अंधेरा होता है। जो इन अंधेरों से घबरा जाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। जो इन अंधेरों में अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, फिर अल्लाह पाक उनको अफगानिस्तान के तालिबानों की तरह उनको फतह नसीब करके दिखाता है और फिर दुनिया की सुपर पावरों को अल्लाह पाक जलील करके, रुसवा करके, दुम दबा के भागने पे मजबूर कर देता है। तो मुसलमानों, तुम पे मुश्किल वक्त जा रहा है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में इसका ये मकसद नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। अल्लाह आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ था, कल भी हमारे साथ होगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी हुक्मरानों से भी और सारे मुस्लिम हुक्मरानों से कि मसला कश्मीर को हल करें और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो मुश्किल मराइल हैं उनको आसानियों में बदलने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और जो 8 मकाम हमारे जलसे में शामिल होंगे और पूरी दुनिया में जो बरसी का इनाकाद हो रहा है। और एट द एंड मैं सदाकत मुगल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने JKLFN के प्लेटफॉर्म से
پورے کشمیریوں کو متحد کیا اور کشمیر کی آواز بنے، میں ان کو آج اس پلیٹ فارم سے بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔